السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کا مستقبل کیا ہے؟ امریکی ناکہ بندیوں کے باعث ایران نے آبنائے ہرمز پر ایک بار پھر نگرانی سخت کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ جب تک امریکہ ایران سے آنے والے جہازوں کی آمد رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا، اس وقت تک آبنائے ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس نے ٹینکرز پر فائرنگ کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بدھ تک جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی طویل مدتی معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ہماری ناکہ بندی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ممکن ہے کہ میں جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، لیکن ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے اور معاہدہ ہونے کے بعد ہم ایران سے نیوکلیر مواد لے کر امریکہ لے آئیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اور زیادہ سخت طریقے سے نیوکلیر مواد حاصل کریں گے۔ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کی غلطی کی تو ایران اپنا بھرپور دفاع کرے گا اور آخری سپاہی تک لڑے گا۔ انہوں نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کا کوئی بھی غیر قانونی حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر کالیباف نے بھی یہ کہا کہ اگر ناکہ بندی جاری رہی تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی نہیں رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے اور یہ سب جھوٹے تھے۔ دوسری طرف امریکی ٹی وی CNN نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہوگا۔ CNN کے مطابق امریکہ نے ایران مذاکرات کے شیڈول کی تصدیق نہیں کی، جبکہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ناقابل یقین حد تک مؤثر ثالثی کی ہے اور اسے پاکستان کے ذریعے جاری رکھنا اہم ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کے اگلے دور کی ابھی کوئی تاریخ تاحال مقرر نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم دونوں فریقین کے درمیان مفاہمت کے فریم ورک کو حتمی شکل دینے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہم کسی ایسی بات چیت یا ملاقات میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو ناکامی کا شکار ہو اور مزید کشیدگی کا باعث بنے۔ اب ان تمام ڈیولپمنٹس کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف امن مشن پر 3 روزہ غیر ملکی دوروں کے بعد وہ بھی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اب ایک طرف یہ سخت بیانات ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے اس کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے۔ امکانات، توقعات اور خدشات اس سارے پروسیس کے حوالے سے کیا ہیں، اس پر پروگرام میں جو وہ بات ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ قصوری تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ قصوری صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو ابھی معاملات جہاں پر کھڑے ہیں سیز فائر کے حوالے سے، سخت بیانات بھی ہیں لیکن اشارے بھی ہیں کہ کچھ معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں، کس حد تک آپ امکانات دیکھتے ہیں اس عارضی سیز فائر کے مستقل جنگ بندی میں تبدیلی کے؟ جی ہاں، دیکھیں بات یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی اس کا ہوگا مجھے تو امید ہے، لیکن پاکستان نے جو ایک رول ادا کیا ہے وہ ایک تاریخی نوعیت کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بالکل جھجک کے بغیر کہنا چاہیے کہ پاکستان جس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، پلئنگ ڈبل گیم، رننگ ود اے ہیئر، ہنٹنگ ود اے ہاؤنڈ، موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ، اور یہاں تک کہا گیا، یعنی ہر قسم کے ہمارے بات کی گئی۔ تو یہ جو ہمارا سافٹ امیج دنیا میں کہتے ہیں، جو آج کا امریکہ اپنی تباہ کر رہا ہے، ہماری سافٹ امیج کو امپروو ہوئی ہے اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جو فیلڈ مارشل کی ہے، پرائم منسٹر کی، فورن منسٹر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہماری اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا جھجک کسی پارٹی سے بندے کا تعلق ہو یہ بات ماننا چاہیے۔ اور اب یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اس وقت معاملات کہاں کھڑے ہیں۔ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ اپنی پرسنالٹی کا ایک حصہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے کتاب بھی جو لکھی تھی آرٹ آف دا ڈیل، وہ شاید اس قسم کی ڈیل ان کے ہاں تو ہوتی ہو
اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے ریئل اسٹیٹ میں وہ کامیاب ہیں, ایسی پالیسیز وہاں کامیاب ہو جاتی ہوں. ایز فارمر فارن منسٹر who has dealt with very tricky situations, میں فارن منسٹر تھا 9/11 کے بعد. پاکستان was facing very difficult situation. ہندوستان سے ہماری کئی جنگیں ہو چکی تھیں, اور ایک ہی راز تھا جو میں نے ایز اے فارن منسٹر بھانپ لیا اور اس کو فالو کیا. وہ یہ تھا کہ جب آپ بولیں تو آپ کے ورڈ کا وزن ہونا چاہیے. جب میں بولتا تھا ایون ٹو دی انڈینز ان پرائیویٹ, ناٹ پبلکلی اور پرائیویٹ, تو وہ مان جاتے تھے کہ یہ واقعی دس از واٹ آئی مین اینڈ آئی ایم ٹاکنگ فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب میں نے کتاب لکھی جس میں کشمیر کا فریم ورک دیا گیا, تو اس کو پریزیڈنٹ مشرف نے بھی اٹینڈ کیا اور منموہن سنگھ صاحب نے دلی میں اٹینڈ کیا, انہوں نے کراچی میں. تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کی وجہ ہے کہ ڈپلومسی ڈیپینڈز آن اے ٹرسٹ. لاؤڈ سپیکر ڈپلومسی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے طریقہ اپنایا ہے, یہ تو اسی لیے کامیاب ہے کہ امریکہ سب سے کامیاب تو نہیں ہے, لیکن وہ اس لیے افورڈ کر سکتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے, سب سے بڑی مضبوط فوج ہے, اور وہ اس کے صدر ہیں. یعنی کہ جنگل کے بادشاہ جو چاہیں کرتا جائے. تو اس طرح ڈپلومسی کے لیے بڑی مشکلات وہ پیدا کر رہے ہیں. اب پھر ہوگا کیا؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی پارٹیز دونوں کہہ رہی ہیں, امید کرنی چاہیے کہ پوسچرنگ کہہ رہی ہیں, امید کرنی چاہیے, کیونکہ دونوں کو پتہ ہے, پاکستان کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ دونوں کی کیا انر تھاٹس ہیں, کیا باٹم لائنز ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دونوں وکٹری کلیم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وکٹری کی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہ کمپیل کرتے ہیں کہ ایران کی لیڈرشپ کو کہ وہ بھی اس کے جواب دے, کیونکہ ایران کے پبلک نے اتنا جو انہوں نے نقصانات اٹھائے ہیں, اتنی وہاں 3,000 بندے شہید ہو گئے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے, 20,000 بلڈنگز تباہ کر دی ہیں, تو وہ انہوں نے بھی تو کچھ جواب دینا ہے نا. تو جب یہ کچھ کہتے ہیں, مثلاً انہوں نے کہا آبنائے ہرمز کھول دی گئی, انہوں نے ایک دن تو ان کو مبارک دے دی, میں بڑا خوش ہوا. اگلے دن کہہ دیا کہ لیکن ایران کا تو بلاکیڈ نہیں ہٹا, انہوں نے آگ جواب دے دیا. اچھا, لیکن اس پہ قصور صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ ہمارا کردار ہے, میں ذرا تھوڑا اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان کی یہ جو پوزیشن ہوئی, جس پوزیشن میں آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جی ہاں, ایک تو یہ کہ لوگ بھول جاتے, میں تو نہیں بھولا, پاکستان کا یہ کردار رہا ہے. کوئی ہماری جو ٹریننگ ہے 1950 سے وی آر انٹرنیشنل مائنڈڈ. یعنی ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے, کیونکہ ہندوستان کی طرف سے تھریٹس آ رہی تھیں, ساری دنیا سے ہمارے تعلقات تھے. آپ دیکھ لیجئے سیاٹو, حالانکہ اس کی بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ہمارا حصہ تھا, اور وہ ایم اگینسٹ چائنا تھا سیاٹو, ہم اس کے ممبر تھے, لیکن چین کو بھی پتا تھا, ہم کو بھی پتا تھا کہ چین کے خلاف ہم نہیں کر رہے, ہم امریکہ سے ہتھیار لینا چاہ رہے ہیں اگینسٹ انڈیا. نمبر 2 بغداد پیکٹ, سینٹو, آپ دیکھ لیں, ہم امریکہ کے الائز رہے ہیں, یورپ کے الائز رہے ہیں, نیٹو کے اسٹیٹس جہاں وہاں تھی. تو ایک تو ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, ہمیں تجربہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارا فارن آفس کا کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ہے. پھر 1973 میں جو ہم نے چین کی اور امریکہ کی بات چیت کرائی تھی, وہ بھی وائے اسلام آباد ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں جب کسنگر صاحب نے راہ ہموار کی پریزیڈنٹ نکسن کی وزٹ ٹو میٹ ماؤ زے تونگ. پھر جنیوا اکارڈز میں دنیا کی سپر پاور 2 میں سے ایک پھنسی ہوئی تھی بری طرح سے, اس سے پاکستان کے کردار کی وجہ سے جنیوا اکارڈ ہوا اور ان کی فوج نکلی. پھر پاکستان نے دوسری دنیا کی سپر پاور, اب تو وہ واحدی سپر پاور لگ رہی ہے, امریکہ, ملٹریلی سپر پاور, وہ پھنس گئی افغانستان میں. ہم نے مری اکارڈ کرایا, ہم نے جا کے قطر اکارڈ کرایا, وہ بھی ہم نے ان کو لا بٹھایا. تو کانفیڈنس. پھر ان حالات میں کون سا ملک ہے جس کے امریکہ سے تعلقات ٹھیک ہیں, ایران سے تعلقات ٹھیک ہیں, سعودی عربیہ سے ٹھیک ہیں, چین سے ٹھیک ہیں, ترکی سے ٹھیک ہے, گلف کے ممالک سے ٹھیک ہے, پاکستان کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں.
کوئی نہ کوئی انوالوڈ ہے، کسی پھنسا ہوا ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا بیک گراؤنڈ، نمبر 2 جو افیکٹو لیڈرشپ ہے اس کو بالکل کریڈٹ دینا پڑے گا. یہ بہت چھوٹے دل کی نشانی ہوگی کہ میں وہ نہ کہوں. بالکل یہ مومنٹ ہے اور اس کو سیز کر لیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہ جو ایران گئے ہیں، اور جو ہماری پرائم منسٹر فارن منسٹر جو جا رہے ہیں ترکی اور سعودی عرب اور قطر، تو مومنٹ کو سیز کیا ہے. جو اپرچونٹی آتی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اس میں یہ 3-4 وجوہات ہیں. لیکن اب یہ جو اپرچونٹی ہے خورشید قصوری صاحب، اس اپرچونٹی کو ہمیں آگے بھی لے کر چلنا ہے. یہ جو پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک ریسرجنس ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل برانڈ کی، آپ کے خیال میں اس کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ میں لگی لپٹی تو باتیں نہیں کرتا. یہ موقع ملا ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہمیں اپنے افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. مجھے پتہ ہے کتنے ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے ہماری فوجیں کتنی، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کتنا ہمیں افسوس ہے کہ جن لوگوں کی خاطر ہم نے اتنا نقصان اٹھایا اور ان کو یہاں پناہ اتنے سال دی، ان کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے. لیکن ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے، کلچرل کانٹیکس، ایتھنک کانٹیکس، ایک ہی ٹرائبز دونوں طرف آباد ہیں. جب یہاں سے شیلنگ ہوتی ہے تو ایک پشتون مر جاتا ہے، ایک پاکستانی مرتا ہے، ادھر سے دوسرا پشتون یا دوسرا افغان مر جاتا ہے. تو دونوں ٹرائبز ایک ہی طرف ہیں. اور ہمارا دل جو ہے شروع سے افغانستان کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں. مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں مانتا ہوں. اگر آپ کا اینمی ہو اور آپ کا 400 کیجولٹیز ہوئیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا تو اچھی ہوئی. مجھے تو خوشی ہی نہیں ہوتی جب افغانستان میں بندے مارے جاتے ہیں، مجھے نہیں خوشی ہوتی. حالانکہ مجھے بڑا غصہ ہے افغانستان پہ کہ ان فیکٹرز کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی اور ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے. تو یہ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اس میں چائنا کو کریڈٹ دیتا ہوں. ریسنٹلی اس نے پاکستان چائنا کا اور افغانستان کی میٹنگ کرائی تھی اورمچی میں، اور جن لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے ان کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے، یعنی انہوں نے جن کو بتایا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بڑی کامیاب میٹنگ تھی. خدا کرے کہ اس کے کچھ نتیجے نظر آئیں. آج کل تو ہر چیز چھپ گئی ہے ایران، اور اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے ملک کے لیے ہوگی کہ ہم جس دن اپنے معاملات افغانستان سے صحیح کر لیں گے کہ ادھر کوئی نتیجہ نکلے. لیکن ابھی کمنگ بیک ٹو دا پروسیس، یہ جو سیز فائر ہے، اب یہ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، تو آگے اس کے چیلنجز جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ کی، تو ایک چیز تو پھر ثابت یہ ہو جائے گی نا، اسرائیل تو نہیں دل سے مانے گا. آج اس کو شٹ اپ کال مل گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے نا فز انف. وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے، ان کے دل میں آگ لگی ہوئی گی آج. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ مینز واٹ ہی سیز تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی اسرائیلی رحائل ہے. جو جنرل مڈل ایسٹ کا پرابلم کیا ہے؟ فلسطین کا مسئلہ ہے. وہ چاہے ویسٹ بینک ہو یا غزہ ہو. اور فلسطین کو کس نے ٹیررائز کیا ہے؟ کس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے؟ کس نے جینوسائیڈ کی ہے؟ کون امریکہ کو بدنام کر رہا ہے؟ اسرائیل. جتنی ان کو تو وہ کرائمز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے وارنٹس آف اریسٹ ایشو کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر واقعی اسرائیل کو شٹ اپ کال مل گئی تو لاجیکلی اٹ سٹینڈز ٹو ریزن کہ امریکہ میں پھر یہ بحث بھی چھیڑی جائے گی کہ بھائی یہ حزب اللہ، حوثی اور عراق میں جو مختلف گروپس ہیں جو ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو حماس جن کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو یہ سب جڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ پیس، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کیک کا پیس ہے کہ ایک حصہ آپ کھا لیں کوئی اور کھا لے گا. یہ ٹوٹل پیس ہے، تبھی ہوگا جب یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن وہ معاملہ جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کی بھی، اور ورلڈ پیس کے لیے بڑی خدمت ہوگی اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. کسی نہ، اب دیکھیں یہ تو بے وقوفی ہوگی کہ اس 1979 سے ہے تو 47 ایئرز گزر گئے کہ ہم چھو منتر کریں گے وہ آئیں گے اور حل ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر اتنا ہی ہو جائے کہ ایک اور میٹنگ ہو اسلام آباد میں
جس میں کوئی فریم ورک کی طرف بڑھا جائے, کیونکہ اس کے بعد بھی اتنی ڈیٹیلز ہیں. I have dealt with these issues. My experience tells me anything from 3 to 6 months لگ جائیں گے مختلف چیزوں کی. As they say in English, the devil lies in the detail. تو ڈیٹیل ہوگا پھر ایک چیز کمپریہنسو بنے گی, لیکن کانفیڈنس دنیا کا بڑھ جائے گا اگر فریم ورک بن گیا, اور دنیا کی اکانومی بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گی, اور مزید ڈیٹیریشن جو ورلڈ اکانومی میں آ رہی ہے وہ رک جائے گی اگر وہ فریم ورک پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے. اور مجھے ایز اے پاکستانی بڑا فخر ہوگا اگر اسلام آباد میں یہ میٹنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر خارجہ. ایک بریک لیتے ہیں. یہی جو ایشو ہے کہ سیز فائر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا, خدشات, توقعات اور اس وقت صورتحال کیا ہے, اس پر پروگرام میں جو ہے وہ بات جاری رہے گی. اس بریک کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کا مستقبل کیا ہے, اور یہ جو خبریں ابھی اس وقت آ رہی ہیں, بیانات ہم دیکھ رہے ہیں, ان بیانات کے بعد جو سیز فائر سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اس پر تجزیے کے لیے ڈاکٹر عادل سلطان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہے بین الاقوامی امور کے. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. عادل سلطان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عادل سلطان صاحب, اس وقت یہ جو سیز فائر ہے یہ کتنا فریجائل پیس جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے؟ کافی فریجائل ہے. جس طرح سے ہم ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ابھی بھی بلاکیڈ کیا ہوا ہے, اور پھر ایران نے بھی ابھی اناؤنس کر دیا کہ وہ اس کو ری امپوز کر رہے ہیں بلاکیڈ کو. یہ چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ اس میں اسپوائلرز بھی آئیں گے, اور پھر ابھی تک کچھ میجر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ابھی تک لگتا ہے ایسے ہے کہ سبسٹانٹیو ڈسکشنز یا ایگریمنٹ یا کوئی فریم ورک ڈیولپ نہیں ہوا. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ذرا رسکی رہیں گی. یہ ڈی ریل ہونے کے کافی چانسز ہیں اس کے. اچھا, لیکن عادل سلطان صاحب, جو اس میں دو بڑے ایشوز ہیں, ایک طرف جو ہے وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا ایشو ہے اور دوسری طرف نیوکلیئر ایشو ہے. لیکن پہلے ذرا اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ کتنی چیلنجنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور خاص طور پر اگر کوئی معاملات طے پا بھی جاتے ہیں اس کے بعد کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, لانگ ٹرم میں تو ایک اسٹریٹجک ٹول ایران کے پاس اب آ گیا ہے کہ وہ اس کو کبھی بھی اگر چاہے تو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو وہ سیف گارڈ کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ اس کی افادیت ساری دنیا کو پتہ چل گئی ہے, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ہے سارے ریجن کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. باقی ابھی جب تک یہ پوری چیزیں فائنلائز نہیں ہو جاتی, ڈیل ہوتی نہیں, ایگریمنٹ نہیں ہوتی, تو کچھ کہنا اس لیے قابل وقت ہوگا. کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ابھی بھی جس طرح سے وہ ایک طرح سے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یا انسائٹ کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ایران کو بامبنگ کریں گے, تو ایران جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹس, اور پھر ابھی جو ریسنٹلی کوئی 2 ٹینکر کے اوپر جو فائرنگ بھی ہوئی ہے, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنا امبارگو لگایا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایران جو ہے ابھی انہوں نے کچھ جو رپورٹس آئی ہیں کہ جی 2 ٹینکرز کے اوپر کیا ہے. تو حالات اس وقت کافی ٹینس ہیں وہاں پہ. اس طرح سے نہیں ہے کہ جو کل ہم خبریں سنی تھی کہ پوری طرح سے اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کنڈیشنل ہے, اور یہ جب تک پورا ایگریمنٹ نہیں ہوتا دونوں پارٹیز کے درمیان میں, تو اس وقت تک یہ ذرا سچویشن ذرا ڈائسی رہے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ایشو نیوکلیئر ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں؟ وہاں پر آپ کو اس طرح کا, جس طرح کا اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہم نے ابھی ایک ڈس ایگریمنٹ دیکھا ہے, کیا ایسی کہیں صورتحال وہاں تو نہیں پیش آ سکتی؟ وہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے, کیونکہ 2-3 مرتبہ اس طرح ہو چکا ہے کہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آپس میں انگیج ہوئے, لیکن پھر جو ہے وہ ایگریمنٹ یا تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا, لیکن یا تو پھر یہ ہوا کہ جب ایگریمنٹ قریب پہنچنے لگے تھے, جیسے فیبرری میں تھا, تو انہوں نے دوسرے دن ہی ان کو اٹیک کر دیا. تو ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نہیں چاہتا کہ ایران اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ کر سکے.
تو اس پہ جو پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. تو دوسری طرف ایران نے جو ابھی اسٹیٹمنٹس دی ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا میٹر آف نیشنل پرائڈ ہے تو ہم اس کو نہیں دے سکتے. تو وہ جو یورینیم انریچ یورینیم کی بات ہوتی ہے 460 kgs جو ایران کے پاس ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس یا ٹرمپ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم وہ لے کے چلے جائیں گے, تو ایران کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن ہے اور وہ آنا بھی تھا کیونکہ ان کی ڈومیسٹک پبلک بھی جو ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو جو بھی ہے وہ پیسفل جس حد تک بھی ہے وہ اس کو ایک میٹر آف پریسٹیج سمجھتے ہیں اور اس پہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. تو جب تک یہ ڈفرینسز رہیں گے دونوں کے درمیان میں اور نیوکلیر ایشو پہ ریزولوشن کوئی نہیں ہوتا, کوئی فریم ورک نہیں بنتا, ایگریمنٹ نہیں ہوتا, تو یہ جو باقی چیزیں جو بے معنی رہ جائیں گی کیونکہ فنڈامنٹل ایشو تو وہ نیوکلیر سے ہی آتا ہے, ان کے جو ایک اینیموسٹی ہے یا ڈفرینسز ہیں. اور اوور آل اس اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, معاملات طے پا جاتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے جو کولیٹرل ہے اس ایشو کا, جو براڈر کانفلکٹ میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ غزہ والا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات ہمیں وہاں پر بھی نظر آئیں گے؟ دیکھیے یہ اس کو ریورس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیز فائر جو ہے یہاں پہ وہ ایک ٹیمپرری ہے, لیکن جب تک وہ فنڈامنٹل ڈفرینسز رہیں گے نیوکلیر پروگرام پر رہے یا جو ایکسس آف ریزسٹنس جو ایران جن کو کہتا ہے جس کے اندر ان کا حزب اللہ اور ان کے جو الائز اس ریجن کے اندر ان کے خلاف اگر اسرائیل ایکشنز کرتا رہے گا تو پھر ایران کے اوپر کافی پریشر ہوگا انٹرنل بھی, اور پھر اس کی ایک پریسٹیج کا معاملہ ہے تو وہ ان کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہتا اپنے الائز کو. تو جب تک وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوتے یہ سیز فائر جو ہے یہ ٹیمپرری میرے خیال میں رہے گا. اس کی کوئی لانگ ٹرم شاید ویلیو نہ ہو کیونکہ شارٹ ٹرم میں یہ ریپریو مل جائے, ہو سکتا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے another 2 weeks, لیکن جب فنڈامنٹل ڈفرینسز رہیں گے اور وہ کوئی فریم ورک نہیں ڈیولپ کر سکے نیگوشیٹ کرنے کا تو پھر یہ کبھی بھی ٹریگر ہو سکتا ہے اور واپس ان کا کانفلکٹ آپس کا. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ. عادل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور, اور وہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سیز فائر کا ایک پرماننٹ جو ہے وہ جنگ بندی میں تبدیل ہونے کے امکانات جو ہے وہ کیا ہیں. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں, اسی حوالے سے کچھ اور پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں اور سیز فائر کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اس پر پروگرام میں بات ہو رہی ہے. اس سیز فائر کا مستقبل کیا ہے, مختلف بیانات ہم سن رہے ہیں, خاص طور پر امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں ایک طرف جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جا رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی جنگ بندی اگر کوئی راہ نہیں نکلتی تو پھر یہ جنگ بندی جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. امریکہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ کیا چل رہا ہے, کس طرح سے ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے, اس پر پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی. انور اقبال صاحب مجھے جو ہے وہ جوائن کریں, سینئر جرنلسٹ ہیں واشنگٹن سے, وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ کا وقت ہے. انور اقبال صاحب, میں سب سے پہلے تو جو مختلف بیانات ہم دیکھ رہے ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے, ابھی بنیادی معاملہ اسٹریٹ آف ہارمز کا ہی ہے, لیکن ایک سینٹیمنٹ کیا ہے اور توقعات امریکی ایڈمنسٹریشن کی کیا ہیں کہ کتنا قریب ہیں ایران کے حوالے سے کسی ڈیل کو لے کر؟ دیکھیں یہاں سینٹیمنٹ یہی ہے کہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں, کسی وقت بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اور بہت زیادہ یہاں اس بات پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں تقریباً تیار ہیں وہ اسلام آباد جانے کے لیے, اور اس کا بھی اعلان کسی وقت ہو سکتا ہے. اس وقت وہ ایک جو ہے نا اپ بیٹ موڈ میں ہے واشنگٹن. اچھا انور اقبال صاحب, آپ کا جو کیمرہ ہے وہ آف ہے, اگر اس کو آن کر لیں تو ہم آپ کو ویڈیو پر بھی جو ہے وہ دیکھ لیں گے. لیکن اب میں جو پاکستان کے حوالے سے ہم نے پچھلے 3 یا 4 دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے بیانات دیکھے ہیں, جو صدر ٹرمپ نے, انہوں نے کل جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر بھی اپنا بیان جو ہے وہ جاری کیا, انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, وزیر اعظم شہباز شریف کا, فیلڈ مارشل کا. اس کردار کو جو امریکی انتظامی حلقوں میں جو ہے وہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس پورے معاملے میں
اس کی تو اپریسیشن کا آغاز ہی صدر ٹرمپ نے کیا نا. آپ یہ دیکھیں آج سے نہیں, یعنی اس جنگ سے پہلے سے جو افغانستان سے کچھ لوگ ہم نے پکڑ کے ان کے حوالے کیے تھے, جب وہ نئے نئے صدر بنے تھے صدر ٹرمپ, اس وقت سے ہی انہوں نے اس کو شروع کر دیا تھا. اور وہ سلسلہ اس واقعے نے تو اور زیادہ اہمیت دے دی ہے ظاہر پاکستان کو. تو مجھے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس خوبصورتی سے اور جس اسمارٹنس سے اپنے کارڈز استعمال کیے ہیں, اس کی اوور آل ہر طرف, یعنی کانگریس میں بھی, تھنک ٹینکس میں بھی, میڈیا میں بھی, اور صدر ٹرمپ تو تعریف کر ہی رہے ہیں, تو وہ ہر طرف اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے. جی بھائی میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن اچھا کیمرہ پتہ نہیں کیوں آن نہیں ہو رہا ہے. اچھا چلیں, میں اس دوران سوالات کا سلسلہ آپ سے جو ہے وہ جاری رکھتا ہوں, لیکن مجھے اس میں ہمیں ایک چیز سمجھائیے, جو پاکستان کے ساتھ ایک امریکہ کی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی تناظر میں ہے, یہ جو کانفلکٹ ابھی اس وقت جو ہے وہ ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں, یا پھر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ اس سے بڑھ کر یا اس کے بعد بھی جو ہے وہ جاری رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت پازیٹیو انگیجمنٹس دیکھی تھی اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان. جی انور اقبال صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی انور اقبال صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوشش کر رہے ہیں انور اقبال صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہو, کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ان سے ہم ایک سینٹیمنٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت یہ جو ایران کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ توقعات ہیں, اور پھر پاکستان کے کردار کے حوالے سے. انور اقبال صاحب, آپ کو اب آواز آ رہی ہے میری؟ آواز بھی آ رہی ہے اور اب تصویر بھی آ رہی ہے. وہ پتہ نہیں کیوں سیف ڈرائیونگ موڈ میں چلا گیا تھا, گاڑی روک دی ہے پھر بھی چلا گیا تھا. اچھا چلیں جی, چلے میں آپ سے پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی پوچھنا میں چاہ رہا تھا, یہ تو ایک ایشو ہے جس کے تناظر میں ہم پاکستان کا جو کردار دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی پازیٹیو انگیجمنٹس دیکھی تھی پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی. تو جاننا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت معاملات ہیں یہ آگے چل کر مزید چیزوں میں بھی جو ہے وہ مزید جو ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں اس کے اثرات اس ریلیشن شپ کے نظر آئیں گے؟ دیکھیں آپ کی جس طرح کے ریلیشن شپ بنتے جا رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ سے, اس میں تو لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات برقرار رہیں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ صرف یہ ایرانی معاملے کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے ہمارا جو جھگڑا ہوا تھا, لڑائی جنگ ہوئی تھی, بریف جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور مسلسل پاکستان کی حمایت میں بیان دیتے رہے, جس سے انڈیا بہت ناراض ہوا, لیکن پھر بھی بیان آتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو بورڈ آف پیس بنا تھا اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو ویلکم کیا اور پاکستان کو اس میں بھی پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی. اور اب جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا, اس میں بھی انہوں نے ایکسٹراڈنری مین کہا ہے, ویری ٹیلنٹڈ وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ٹرمپ انتظامیہ ہے اس وقت تک تو پاکستان کے تعلقات ایسے ہی رہیں گے. البتہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن آتے جاتے رہتے ہیں, اور عام طور پہ ڈیموکریٹس کی خارجہ پالیسی ریپبلکن سے مختلف ہوتی ہے, ریپبلکن کی ڈیموکریٹ سے مختلف ہوتی ہے, اور اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, اس کا کچھ نہیں کر سکتے, اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے, امریکن پالیٹکس سے. رائٹ, اچھا اب دو چیزیں ہیں جو ایران کے ساتھ ان کے معاملات جو شاید سب سے زیادہ بنیادی اور جن میں کلیدی حیثیت حاصل ہے. ایک تو جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے, جہاں پر ابھی لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ تھوڑا بگڑی ہیں, لیکن امید کی جانی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ہو. دوسرا جو ایشو ہے وہ نیوکلیر کا ہے. ان دونوں حوالوں سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اس وقت جو امریکی انتظامیہ ہے ان کی ایک جو وش لسٹ ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے
وہ اس سارے معاملے کے حوالے سے وہ کیا ہے اور اس میں پھر کس حد تک جو ہے وہ کسی فائنل ایگریمنٹ میں لچک دکھائے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک محاورہ ہے نا اردو میں، جو کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی، اور کبھی کبھی دم پھنس جاتی ہے۔ جی اب دم کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ دونوں طرف سے، ایران اور امریکہ دونوں کی طرف سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ معاملات تو طے پا گئے ہیں اور ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی مدد سے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے جس سے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن دونوں حکومتوں کی کوشش ہے کہ جو بھی سمجھوتا ہو، وہ پیپرز پہ جیسا بھی ہو، عوام کے سامنے یہی لگے کہ ان کی جیت ہو گئی ہے۔ تو صدر ٹرمپ کے بیانات کو بھی آپ اسی روشنی میں دیکھیں اور ایران کے بیانات کو بھی اسی روشنی میں دیکھیں۔ البتہ ایسے معاملات میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے عوام کے سامنے اس کو کہتے ہیں انگریزی کے براؤنی پوائنٹس بنانے لگتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی براؤنی پوائنٹس بناتے ہوئے چیزیں جل بھی جاتی ہیں اور معاملہ خراب بھی جاتا ہے، کیونکہ فوکس آپ کا جو ریئل ورک سے ہٹ کے پوائنٹ میکنگ یا اسکور میکنگ میں ہو جاتا ہے، پوائنٹ اسکورنگ میں ہو جاتا ہے۔ تو ہم پوائنٹ اسکورنگ میں دونوں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جیت لیا۔ اب اس میں پھر پاکستان کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کہ پاکستان اپنی کوششوں سے دونوں طرف کے بیانات کو بیلنس میں رکھے اور فوکس رکھے اصل ایشو پہ۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ مومنٹم بن گیا ہے کہ اصل ایشو پہ فوکس رہے گا۔ ہاں، اور ایک معاملہ جو اسی سے جڑا ہے وہ لبنان اور اسرائیل کا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بھی کنکلوژن یا سیٹلمنٹ کا امکان ہے اس جو بھی ملاقات ہوگی؟ دیکھیں جو لبنان اور اسرائیل کا معاملہ ہے، اس میں جو اگر دنیا میں کوئی ملک ہے تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے جو اسرائیل پہ پریشر بلڈ کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو صدر ٹرمپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ وہاں پیس کروا کے رہیں گے تو اسرائیل کو ماننا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بارہا دیکھا گیا ماضی قریب میں بھی، مثلا صدر بائیڈن تھے اور اس سے پہلے بھی، کہ امریکہ نے بات مان لی، فیصلہ کر بھی لیا، پھر بھی اسرائیل جو ہے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ ان کی اپنی ڈائنامکس ہے۔ اس میں جو اہم بات ہوگی وہ یہ ہوگی اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کا مسئلہ اس کی اپنی سینس آف انسیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایران کا مسئلہ کیا ہے؟ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو لبنان میں اس کی حامی پاپولیشن ہے اس کی پروٹیکشن۔ اب دونوں اس پہ انڈرسٹینڈنگ میں دونوں پہنچ سکتے ہیں، تیسرا اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو یہ ایشورنس چاہیے کہ اس کے وجود کو خطرہ نہیں ہے، اور ان کو یہ ایشورنس چاہیے کہ اسرائیل دوبارہ ساؤتھ لبنان پہ حملے نہیں کرے گا۔ اور اب اس میں ظاہر ہے پاکستان اس میں میڈیشن نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں امریکہ سے، لیکن امریکہ اسرائیل کو پرسویٹ کر سکتا ہے اور بات چیت کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینئر صحافی، واشنگٹن سے بات کر رہے تھے۔ ایک بریک لیتے، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔